ڈاکٹر اسٹیفن کار جب اپنے ملک کیلیفورنیا سے اسرائیل گئے تو انہوں نے آبزرو کیا کہ یہودی نسل دنیا کے ہر شعبے میں بہت کامیاب ہے۔ بات اگر نوبل انعامات کی جائے تو سب سے زیادہ نوبل انعامات جیتنے والے یہودی ہیں۔ موسیقاروں کو دیکھا جائے تو سب سے نامور موسیقار یہ یہودی ہیں، اور اگر کاروبار کی بات کی جائے تو دنیا کے 70% کاروبار کے مالک بھی یہ یہودی ہی ہیں۔ آپ بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود اتنی زیادہ کامیابیوں کا کیا راز ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کار بھی کچھ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا یہودیوں کو خدا نے قدرتی طور پر نوازا ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ اس راز کو فاش کرنے کے لیے ڈاکٹر اسٹیفن نے 8 سال کی تحقیق کی، اور جو نتائج انہوں نے نکالے وہ واقعتاً حیران کن ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ابتدائی مراحل سے۔ اسرائیل میں جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو وہ اکثر گانا گاتی، پیانو بجاتی اور ریاضی کے سوال حل کرتی نظر آتی ہیں۔ اسٹیفن یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان کی ایک دوست اکثر اپنے ساتھ ریاضی کی کتاب رکھتی تھی اور کئی بار مشکل سوال اسٹیفن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسٹیفن نے سوال کیا کہ کیا یہ تمہارے بچے کے لیے ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، جی ہاں، یہ میرے بچے کے لیے ہے جو ابھی تک وام میں ہے۔ میں اس کے ذہن کو تیار کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ ذہین پیدا ہوگا۔ ایک اور اہم چیز جو ڈاکٹر اسٹیفن نے نوٹس کی تو وہ ان کا ڈائٹ پلان تھا۔ ایک اسرائیلی خاتون کھجور، بادام اور دودھ کو بہت پسند کرتی ہیں۔ وہ لنچ میں فش اور سیلڈ نوش کرتی ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ فش برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کارآمد ہے، اور فش کا ہیڈ ذہن کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ جب بچہ دنیا فانی میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی صحت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور بچوں کو بھی پھل، بادام اور کاڈ لیور آئل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں ہر بچے کو 3 زبانیں سکھائی جاتی ہیں، عبرانی، عربی اور انگریزی، اور بچپن سے ہی بچوں کو پیانو بجانے اور تیر اندازی کی تعلیم سے آشنا کیا جاتا ہے۔ پہلی جماعت سے 6ٹھی جماعت تک بزنس، میتھمیٹکس اور سائنس جیسے مضمونوں میں سخت توجہ دی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کیلیفورنیا کے بچوں کی ذہنی استعداد کا کمپیریزن اسرائیلی بچوں سے کیا تو معلوم ہوا کہ کیلیفورنیا کے بچے 6 سال پیچھے ہیں اسرائیلی بچوں سے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ تمباکو نوشی کی تمام بڑی کمپنیز کے مالک یہ یہودی ہی ہیں، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے گھروں میں اسموکنگ کرنا سخت منع ہوتا ہے۔ آپ اسموک باہر جا کے یا اسموکنگ روم میں تو کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اسموک بالکل نہیں۔ اسرائیل میں یونیورسٹی کے آخری چند سالوں میں کاروبار کی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ فائنل پروجیکٹ میں تقریباً 10 بچوں کے گروپس بنائے جاتے ہیں، اور وہی گروپس گریجویٹ ہوتے ہیں جو $10,000 کا پروفٹ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔